یہ جو آج اولاد کی نافرمانیاں ہیں، یہ جو مسلمانوں کے بچوں کا کافروں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، یہ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کا مشرکوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، اور یہ کئی پشتوں سے جو عزت دار کہلاتا تھا، جس کی عزت کو پٹا لگ رہا ہے، جس کی عزت مٹی میں مل رہی ہے، 500 سال سے جس کا خاندان عزت والا کہلاتا تھا، آج اس کی بیٹی کسی چمار کے ساتھ بھاگ کر سارے خاندان کی 500 سالہ عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے، گھر میں فزکس کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، کیمسٹری کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، بائیولوجی کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، فلم میں ایکٹر کی طرح زندگی گزارنا مگر قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، کسی فلمی ہیروئن کو اپنے لیے ماڈل ماننا، ان کی طرح کپڑا، ان کی طرح جینس، ان کی طرح ٹی شرٹ، ان کی طرح سر کے بال، ان کی طرح اسٹائل، سب کچھ ان کی طرح، تو پھر کام ہو کافروں کی طرح، عزت تلاش کرے صالحین کی طرح، کام ہو کافروں کی طرح، اور دعا مانگے تاکہ صالحین کی طرح دعا قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں کہ اللہ کی زمین میں رہے اور کام شیطان کا کرے اور اللہ رحمت ہم پر نازل فرما دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا رحمتیں تجھ پر نازل ہوں گی، اقتدار تم کو ملے گا، تمہیں بادشاہت ملے گی، حکومت ملے گی، مگر ایک کنڈیشن ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مسلمان بن کے رہے گا تو عزت تیرے لیے، مسلمان بن کے رہے گا تو حکومت تیرے لیے، مسلمان بن کے رہے گا تو جنت وہاں ملے گی، زمین کی بادشاہت اللہ یہاں عطا فرما دے گا۔ اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ میری زمین، میرا آسمان، میری مٹی، میری آگ، میری ہوا، میرا پانی، سب کچھ میرا دیا، میں نے پیدا کیا، میں ہوں تیرا خالق، میں ہوں تیرا مالک، میں نے تجھ کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اب میں نے تیرے بدن میں ناک نقشہ اور سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت پارٹس میں نے تجھ کو دیے ہیں، پھر میں دوبارہ تجھ کو، میں تیری روح نکالوں گا، میں تجھ کو ماروں گا، اور پھر تو قبر میں دفن ہوگا، تیری لاش سڑے گی، پھر میں دوبارہ تجھ کو زندہ کر کے میں تجھ سے حساب لوں گا۔ یہ بتا دے کہ تو نے آنکھ کا کیسا استعمال کیا، یہ بتا دے تو نے زبان کا کیا استعمال کیا، یہ بتا دے تو نے اپنے پیٹ کا کیا استعمال کیا، یہ بتا دے جب پیٹ کا لیور تیرا اگر خراب ہو جائے تو 40 لاکھ روپے لگیں گے لیور ٹرانسپلانٹ کرانے، اگر گردہ خراب ہو جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی دوسرا نیا گردہ نہیں بن پائے گا، اگر تیرا اپنا عزیز رشتہ دار گردہ نہ دے تو پھر تڑپ کے رہو گے ڈائلیسس میں، جب تک رہو گے اس وقت تک پھر زندگی کی بھیک مانگتے رہو گے۔ تو کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تجھ کو گردہ دیا، کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تم کو میں نے لیور دیا، جس لیور میں جتنی چیزیں تم ڈال دو، پتھر ڈال دو، پتھر گل جاتا ہے، جس میں صاحب تم کوئی بھی چیز ڈال دو، گوشت ڈالو، مچھلی ڈالو، کچھ بھی ڈالو، سب گل جاتا ہے، اور گلنے کے بعد بدن میں بلڈ بنتا ہے، لیکن اگر بلڈ بننے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو پھر روزانہ تمہیں بلڈ چڑھانا پڑے گا اور ساری زندگی دوسروں سے بلڈ کی بھیک مانگنی پڑے گی۔ اور میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ تو میری دی ہوئی روزی کھا اور پھر وہاں سے بلڈ بنے گا، پھر تیری آنکھ کام کرے گی، تیری زبان کام کرے گی، تیرا برین کام کرے گا، تیرے ہاتھ کام کریں گے، تیرا پاؤں کام کرے گا۔ صرف پیشاب پاخانے کا سسٹم تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو تیرا جینا مشکل ہو جائے، اگر پیشاب میں پروسٹیٹ میں گڑبڑی آ جائے تو پھر تیرے لیے زندگی کا سارا سکھ بیکار ہو جائے گا، اگر گھٹنے اور ٹخنے میں درد ہو جائے تو پھر تیرا جینا مشکل ہوگا، تو خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ میں اس طرح زندہ رہنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں۔ اس کا مطلب اگر اللہ نے ہیلتھ دیا ہے تو وہ اکڑنے نہیں دیا، بگڑنے نہیں دیا، دوسروں پہ تفوق اور برتری کرنے نہیں دیا ہے۔ اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں، آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، گھٹنے اور ٹکنے کا درد نہیں ہے، ہم فزیکلی فٹ ہیں، تو یہ اترانے کا وشے نہیں ہے کہ ہم کسمار خواہ ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں، یہ وشے ہے شکر کا کہ وہ رب کریم جس نے ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت سارے پارٹس دیے ہیں، یہ اترانے کا وشے نہیں۔ جہاں اترایا کڈنی خراب ہو جائے گی، جہاں اترایا آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا، جہاں اترایا ہڈی ڈیمیج ہو جائے گی، جہاں اترایا پیشاب پاخانے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا، تو اترانے کا ہی نتیجہ ہے۔ یہ ساری نعمتیں اترانے کا وشے نہیں ہے، یہ وشے ہے شکر کا کہ جس کو اللہ جس نے مجھ کو اتنا خوبصورت جسم دیا ہے، خوبصورت اعضاء دیے ہیں، تو پھر اسی رب کریم کو سجدہ ہونا چاہیے، اسی رب کریم کا ذکر ہونا چاہیے۔ الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے خوبصورت جسم دیا، خوبصورت پاس عطا فرمائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم نعمت چھینیں گے نہیں، نعمت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔
وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا. زبان کا شکر ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرے. برین کا شکر ہے کہ برین میں کوئی گندا پلان نہیں بنا. دل کا شکر یہ ہے کہ دل زندہ ہے تو سارا جسم زندہ ہے. دل جہاں مرا، دل کی حرکت جہاں بند ہوئی، سارے پارٹس تو اب کے جواب دے جائیں گے. یہ ہارٹ ہی ہے جو بلڈ کو آؤٹ پٹ بھی کرتا ہے، بلڈ کو ان پٹ بھی کرتا ہے. تو جب تک یہ دل زندہ ہے تو دل میں کسی دنیا کو داخل ہونے مت دیجیے. اس دل میں اللہ رب العزت کی محبت بسائیے. اس دل میں یہ زندگی دینے والے رب کی محبت بسائیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کہتا ہے جو صاحب ایمان ہے، جو مومن ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. چونکہ اللہ سے محبت کرنے کا مطلب کہ اللہ میرا خالق، میرا مالک ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا ہے، وہی موت حیات دینے والا ہے. اسی رب کریم نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا. اسی رب کریم نے ہمیں مصطفیٰ جیسا رہنما رسول، ہمیں پیغمبر عطا فرمایا. اسی رب کریم نے ہمیں کعبہ جیسا زبردست قبلہ عطا فرمایا. اسی رب کریم نے ہمیں بیوی جیسی تسکین کا سامان ہمیں عطا فرمایا. وہی رب کریم جس نے اولاد جیسی دلوں کی ٹھنڈک ہمارے لیے پیدا فرمایا. یعنی جس طرف نگاہیں دوڑائیں گے ہر طرف اللہ کی نعمتوں کے جلوے نظر آئیں گے. تو ایک عقل مند وہ ہے جو ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد جب وہ باغ دیکھے تو غرور نہیں کرے، سجدہ کرے. جب وہ پہاڑ دیکھے برائی نہیں کرے، سجدہ کرے. جب وہ اولاد کو دیکھے گھمنڈ نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے. جب وہ بیوی سے سکون پائے گھمنڈ نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے. جب وہ 10 روٹی کھا کے پچا لے غرور نہیں کرے، خدا کو سجدہ کرے. جب وہ ہاتھ پاؤں لے کر کاروبار 16 گھنٹے دکان میں رہ کے کاروبار کرے تو گھمنڈ نہیں بلکہ اس اللہ کا شکر بجا لائے جس نے ہمیں آنکھ دیا، جس نے ہمیں ہاتھ کام کرنے کے لیے دیا، ہمیں پاؤں چلنے کے لیے دیا. یعنی ہر طرف جو نعمتوں کی بہاریں ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے. بے شمار نعمت ہے. جب بندہ 5 وقت سجدے میں سر جھکا دیتا ہے تو وہ اعتراف کرتا ہے مالک میں بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے. میں عاجز ہوں، تو مختار ہے. میں محتاج ہوں، تو غنی ہے. میں زیرو ہوں، تو سب کچھ ہے. جب اتنا بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو نے پیشانی میرے لیے جھکا دیا ہے، اب میں تجھے صحت دوں گا، اب میں تجھے عزت دوں گا، اب مرنے کے بعد تجھے میں اپنی جنت میں جگہ عطا کروں گا. اور جب یہ بندہ اترانے لگتا ہے، جب یہ بندہ آنکھ پہ گھمنڈ، چہرے پہ گھمنڈ، اولاد پہ گھمنڈ، بیوی پہ گھمنڈ، مکان پہ گھمنڈ، جوانی پہ گھمنڈ، دولتوں پہ گھمنڈ کرتا ہے، آگ تو وہاں تیار ہے جہنم میں. اس دنیا میں اللہ نعمتوں کو چھین کے تڑپا کے بندوں کو بتا دیتا ہے کہ نعمتوں کی قدر کیا ہے. تم جو تسمارخواہ بنتے ہو کہ ہم کو خود سے اپنا حق مل گیا ہے، ایسا نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالی سانس لینے کی تنگی دیتا ہے، جو آرام سے بندہ آکسیجن میں سانس لے رہا تھا، لیکن جب اللہ رب العزت سانس کی بیماری دیتا ہے، جب بندہ آکسیجن پہ چلا جاتا ہے، جب بندہ وینٹیلیشن پہ رہتا ہے، اس وقت یہ سانس نہیں لے سکتا ہے. سبھوں کا چہرہ دیکھتا ہے جس کے سامنے اپنے 2-4 ٹرک پہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے 2-4 فارچونر پہ گھمنڈ کیا تھا، اپنے 2-4 چھوٹے سے اینٹ اور پتھر کے مکان پہ گھمنڈ کیا تھا. جب اس کو وینٹیلیشن پہ ڈال دیتا ہے، جب وہ سبھوں کا چہرہ دیکھتا ہے اور کچھ بول نہیں پاتا ہے، اس کا سارا غرور چور ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بتا دیتا ہے کہ میرے بندے تو سوچا تھا کہ مال کے ذریعے سب کر لیں گے، مال ہی سب کچھ ہے. مال کماؤ، مال رہے گا تو دنیا جھکے گی، مال رہے گا تو سارے رشتہ دار آئیں گے، مال رہے گا تو مولانا مولوی رسید لے کے دروازے پہ پہنچیں گے، مال رہے گا تو سارا سماج دروازے پہ بیٹھ کے چائے پینے کے لیے آئے گا. مال سب کچھ ہے. اب یہ بتا دے کہ مال سب کچھ ہے یا پھر مال دینے والا سب کچھ ہے. اور جب وہ اس کو تڑپاتا ہے اللہ، تب وہ بندہ کہتا ہے میں تو سوچا تھا کہ مال سے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن اب پتا چلا ہے کہ بندے کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو رب کریم چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غرور توڑ دیتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، جو اللہ کے لیے سافٹ ہو جاتا ہے، جو اللہ کے لیے نرم ہو جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو لوگوں سے چھوٹا سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے.
اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے. لیکن جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے، عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے حضور کو کہتے ہوئے سنا، یہ مشکات شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ جو اپنے من میں بڑا بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اسے خنزیر اور کتے سے بدتر بنا دیتا ہے. لوگوں فی اعین الناس ان دا سائٹ آف پیپل، لوگوں کی نگاہوں میں اسے کتے اور خنزیر سے بدتر بنا دیتا ہے. آج ساری دنیا میں جو آگ لگی ہے، کہیں کورونا کی آگ، کہیں سونامی کی آگ، کہیں صاحب اختلاف کی آگ، کہیں انتشار کی آگ، کہیں اولاد کی نافرمانی کی آگ، ساری دنیا آگ میں جھلس رہی ہے. بھلے ہی وہ آج کھا پی کے آرام سے سو جائے لیکن دماغ میں آگ لگی ہے. فکر کی ایک ایسی آگ لگی ہوئی ہے. آج مالدار ہیں، کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ مالدار ہیں، مال ہے، مگر اولاد کی صحت نہیں ہے. اولاد صحت مند ہے مگر بیوی کی بغاوت ہے. سب کچھ ٹھیک ہے مگر پڑوسی کی دشمنی ہے. ساری دنیا میں لگی ہے آگ. کیوں نہیں آگ لگے گی؟ اللہ کا کلام ہے قرآن، وہ پڑھتا نہیں. لوگ صاحب اخبار پڑھ رہے ہیں، دینک جاگرن پڑھ رہے ہیں، دا ٹائمز آف انڈیا پڑھ رہے ہیں، ہندوستان پڑھ رہے ہیں، فزکس کیمسٹری بایولوجی دو پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، انگریزی ساہت اور سنسکرت دو پیسہ کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. صاحب اپنے وطن سے بے وطن ہو کر دو پیسہ کمانے کے لیے MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے زمین بیچ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ساری زندگی دو پیسہ کما کے کھانے پینے کے لیے انہوں نے نمازیں چھوڑ دی، انہوں نے رات کی نیند قربان کر دی، انہوں نے صاحب رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، انہوں نے قانون حیا اور پردہ کو تار تار کر دیا. جنس ٹی شرٹ پہن کے غیر مردوں کو دعوت زنا دے کر یہ MBBS ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، یہ ITI سیکٹر میں جا رہی ہے تاکہ دو پیسہ کماؤ، نوکری ملے، 2-4-10 سال کما کے کھاؤ پیوں، اس کے بعد مرنے کے بعد قبرستان جا کے سڑ جاؤ. یعنی دو روٹی کی خاطر صاحب نیم برہنہ لباس، دو روٹی کی خاطر رات رات بھر محنتیں، دو روٹی کی خاطر وطن سے بے وطن ہونا. اور جو مقصد حیات ہے، جس کام کے لیے میں پیدا ہوا ہوں، جس کے لیے اللہ نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، وہ مقصد حیات کی کوئی فکر نہیں ہے. مقصد حیات یہی ہے کہ زمین تمہارے لیے، آسمان تمہارے لیے، سورج و چاند تیرے لیے ہے تاکہ رات کی وحشت دور ہو. چاند بنایا، دن کا اجالا تاکہ کام کاج کرو، اللہ نے سورج بنایا. تمہیں اللہ نے زمین سے فصلیں پیدا کر کے کھانے کے لیے دیا. اللہ نے چاول دیا، اللہ نے روٹی دی، اللہ نے فروٹس دی، اللہ نے ویجیٹیبلز دی، اللہ نے سواری کے لیے جانور دی، اللہ نے تیرے گوشت کے لیے سمندر کی مچھلیاں دے دی، پرندے دے دی، جانور تجھ کو دے دی تاکہ ان کی پیٹھ پر سواری کا کام لے، اور ضرورتاً اس کو ذبح کر کے اس کا تو گوشت کھا لے، یا اس کے تھن کا دودھ تو پی لے. جانوروں کے تھنوں کا دودھ، یا جانوروں کا گوشت، یہ مچھلی سمندر کا گوشت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے. اللہ نہیں کھاتا، اللہ کے فرشتے نہیں کھاتے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے. تیری طبیعت میں ہے تغیر پسندی، یعنی بدل بدل کر چینجنگ فونڈنگ تیری طبیعت ہے کہ روٹی صرف روٹی نہیں، چاول بھی چاہیے، چاول ہی نہیں، چاول کے 10 آئٹم چاہیے، صرف روٹی نہیں، روٹی کے 50 آئٹم چاہیے، صرف ایک سبزی آلو نہیں، ہمیں سیزنل سب ویجیٹیبل چاہیے. یہ بیگن تیرے لیے، یہ کھیرا تیرے لیے، یہ ککڑی تیرے لیے، یہ ادرک تیرے لیے، یہ لہسن تیرے لیے. یہ کس کی نہ اللہ کھاتا ہے نہ اللہ کا فرشتہ کھاتا ہے. یہ سب کچھ تیرے لیے ہے تاکہ تم الگ الگ چیزیں کھاؤ. کبھی آلو کھاؤ، کبھی بیگن کھاؤ، کبھی سیم کھاؤ، کبھی مٹر کھاؤ، کبھی دال کھاؤ، کبھی گوشت کھاؤ، کبھی مچھلی کھاؤ، کبھی تم سیب کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی کیلا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی امرود کھاؤ، کبھی ناشپاتی کھاؤ. یہ ساری فروٹ لاجواب ہے. ناشپاتی کا جواب نہیں ہے، انار کا جواب نہیں ہے، سیب کا جواب نہیں ہے، سیب کا کیلا کا جواب نہیں ہے. کیلشیم کا بھنڈار ہے کیلا. لیور کے لیے زبردست، لیور کو انفیکشن سے بچانے کی ایک شاندار چیز ہے سیب اور سنترا. یہ انار، ایک انار 100 بیمار، ایک انار 7 بیماروں کا زبردست علاج ہے. یعنی لیور کو اسٹرونگ کرنے، بلڈ کو بنانے میں انار کا زبردست رول ہے. یہ انار لاجواب، سیب لاجواب، ناشپاتی لاجواب، امرود لاجواب، پپیتا لاجواب، جو وٹامنز کا خزانہ ہے. یہ اللہ نہیں کھاتا ہے، اللہ کا فرشتہ نہیں کھاتا ہے. کس کے
لیے اللہ نے بنایا. یہ ساری چیزیں یہ جناب انسان کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ تم سیزنل فروٹ کھاؤ, تم ویجیٹیبل کھاؤ, اور کبھی ڈرائی فروٹ کھاؤ, پستہ کھاؤ, کاجو کھاؤ, کشمش کھاؤ. یہ ڈرائی فروٹ ہے, یہ سیزنل فروٹ ہے, یہ اینول سبزی ہے, یہ سیزنل سبزی ہے, سب تیرے لیے ہے, سب تم کھاؤ. جب ماں کی گود میں رہو تو ماں کی چھاتی کا دودھ تیرے لیے ہے, اور جب 2 سال کے بعد دودھ حرام ہو جائے تو پھر یہ جانور بھینس کا دودھ تیرے لیے ہے یا بکری کا دودھ تیرے لیے ہے. 2 سال تک ماں کا دودھ پیو, اور 2 سال کے بعد 80 سال کے بڑھاپے تک یہ گائے کا دودھ پیو یا بھینس کا دودھ پیو, تاکہ تیری ہڈی مضبوط ہوگی. اللہ نے کیوں ایسا کیا کہ ایک گائے گھاس کھاتی ہے, گھاس کھانے کے بعد ایک طرف پخانہ نکلتا ہے, ایک طرف پیشاب نکلتا ہے, ایک طرف گوبر نکلتا ہے, اسی کے بیچ سے اللہ صاف شفاف صحت بخش دودھ نکالتا ہے. سائنسدانوں نے آج ریسرچ کیا ہے یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے. سائنسدانوں نے ریسرچ کیا یہ دودھ نکلتا ہے خون کے بیچ سے, یہ دودھ نکلتا ہے گھاس گوبر کے بیچ سے. مگر ایک عجوبہ دودھ ہے جس میں صحت کا بھنڈار ہے, اس میں صحت کا خزانہ ہے. اور یہ دودھ میں نہ گوبر کی لالی ہے اور نہ اس میں نہ خون کی لالی ہے, نہ گوبر کا پیلا پن, گوبر کی بدبو ہے, اور نکلتا ہے اسی دونوں کے بیچ سے. یہ نظام قدرت ہے جو انسان کے لیے اللہ نے زبردست سامان پیدا کیا ہے. مگر قرآن کریم نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ کہتا ہے اے انسان, تمہارے لیے ان جانوروں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے. undoubtedly for you are tokens, تمہارے لیے اس جانوروں میں آنکھ کھلنے کی بات ہے. ایسا نہیں کھایا پیا پخانا کیا اور مر گیا, مردود قبر میں جا کے سڑ گیا, اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. نہیں, قرآن کریم کہتا ہے میں نے تجھ کو عقل دی ہے تاکہ تم قرآن کی آیتوں میں غور کرو, کائنات میں غور کرو, زمین آسمان پہ غور کرو, پھر دیکھو کہ میرے رب کریم نے کیسا عجوبہ کائنات پیدا کیا ہے, میرے رب کریم نے کس قدر عجوبہ دنیا پیدا کی ہے. جب اس پر غور کرو گے تو پھر گھمنڈ میٹے کا پیشانی زمین پہ ٹک جائے گی. زبان پہ دنیا کا ذکر نہیں, دنیا بنانے والے کا ذکر ہوگا. یہ جو آج انسان غرور کا پتلا ہے, شیطنت کا پتلا ہے, شرارت کا پتلا ہے, زنا آج دنیا میں چرم سیما پہ ہے, شراب چرم سیما پہ ہے. لوگ دودھ چھوڑ کر شراب پی رہے ہیں, اپنی بیوی چھوڑ کر زنا کر رہے ہیں. جوان جوان بیٹا صاحب دوسرے گرل فرینڈ کے ساتھ, جوان بیٹیاں دوسرے بوائے فرینڈ کے ساتھ, جوان باپ دوسری عورت کے ساتھ, جوان ماں دوسرے مرد کے ساتھ. یہ 50 کروڑ کا جو گھر بنایا ہے, یہ گھر بنایا ہے کہ طوائف کا کوٹھا بنایا ہے کہ جس میں جوان بیٹا الگ چیٹنگ کرے, جوان بیٹی الگ چیٹنگ کرے. یہ دنیا کو لوگوں نے زنا سے بھر دیا ہے, دنیا کو لوگوں نے شراب سے بھر دیا ہے, اور زنا کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ چست لباس. صاحب مراد آباد چلے جائیں, مردوں کے لیے کرتا پائجامہ کی دکانیں مل رہی ہے, ہر طرف عورتوں کی دکانیں سجی ہوئی ہیں, یعنی نیم برہنہ لباس, مارکیٹ آباد ہے, مردوں کا کپڑا نہیں ملتا, ہر طرف عورتوں کے کپڑے ہیں. شادی بیاہ میں مرد بیچارہ آیا ہے سفید تولیہ ڈال کر اور سفید لنگی سفید کرتا پہن کر. یہ عورتیں آئی ہیں صاحب زرق برق لباس پہن کر, لباس پہننے کے باوجود ان کی گردن کھلی, ان کے ہاتھ کھلے, ان کا سارا جسم لباس پہننے کے باوجود ننگا. اب بتائیں اگر وہاں زنا ہو جائے اس کا قصوروار کون ہے؟ اگر عورتوں کی آبرو لوٹی جائے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر 10 درندے اس کو کڈنیپ کرے اور 10 باری باری سے زنا کرے اور پھر عورت کو ذبح کر کے 50 ٹکڑوں میں ندی میں ڈال دے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہے وہ, اس کا ذمہ دار ہے چست لباس, اس کا ذمہ دار ہے بے پردگی, اس کا ذمہ دار ہے بے حیائی, اس کا ذمہ دار ہے مرد عورت دونوں کا آپس میں اختلاط. یہ صاحب فیشن کے نام پہ مرد بیچارہ لنگی کرتا تولیہ پہنے ہوا, اور اس طرف صاحب لباس کے انبار لگے ہیں جو ہے پردے کی چیز. ہم نے اس کو گھر سے باہر نکالا, جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ. جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, وہ پیدا کرنے والا خدا کیا کہتا ہے؟ اے عورتوں تم گھر میں ٹھہری رہو, آوارہ عورتوں کی طرح مارے مت پھرتی رہو, دور جاہلیت کی خاتون کی طرح تو پردے میں رہو. اللہ پیدا کرنے والا کچھ کہہ رہا, اور ہم نے اپنے جوان بیٹیوں کو ساتھ لے کے شادی بیاہ کی محفلوں کو زنا کی محفلوں میں تبدیل کر دیا. اور کل اگر اللہ کا عذاب نازل ہو کورونا کی صورت میں, یہ بھاگیں گے اللہ کہاں ہے, رسول اللہ کہاں ہے, غوث اعظم کہاں ہے. بزرگوں نے کہا ہے مت بول اللہ کہاں ہے,
मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है, या बोल के तू कहाँ खड़ा है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है। तू बदल गया तो फिर तू सहमतों में पड़ गया। आज भी आवाज आ रही है, तू बदल जा, अपना किरदार बदल ले, अपना कैरेक्टर बदल ले, तू सच्चा मोहम्मदी बन जा। और तू हाथ नहीं भी उठाएगा तो अल्लाह तुझ पर रहमतों की बारिश फरमा देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, सारी चीजें तुम्हारे लिए। सिर्फ दुनिया ने आज तरक्की में जिना दिया है, जिनाकारी। सिर्फ दुनिया ने शराब नोशी दिया है, सिर्फ दुनिया ने हराम खोरी दिया है, सिर्फ दुनिया ने सूद को बढ़ाया है, दुनिया ने धोखा को बढ़ाया है। दुनिया ने इस दुनिया को तरह तरह के खुराफात वाहियात का अड्डा बना दिया है, जबकि सारी नेमतें अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही है। ये तमाम फल फ्रूट्स तुम्हारे लिए है, यह दूध तुम्हारे लिए है, यह दूध निकालने का फॉर्मूला अल्लाह कहता है हमने तुझको कहां से दिया है, तो तुम्हें मालूम है, नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैन फरसियों व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। बस सिर्फ कुरान पाक को हटना है, मखारिज की अदायगी से पढ़ना है, तीर की तरह बिल्कुल सीधा करना है। बाकी कुरान करीम क्या कह रहा है, कुरान करीम में है क्या मानी का भंडार, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ जाहिर संवारना है। इस्लाम जोर देता है जाहिर पर ज्यादा से ज्यादा बातिल के संवारने पर। कुरान पाक मखारिज की अदायगी से पढ़ना जरूरी है, मगर उससे 99% ज्यादा जरूरी है कि कुरान पाक में जो कुछ है उसको समझा जाए, कुरान पाक की तालीमात पर अमल किया जाए। सिर्फ हाफिज बनने में कोई उतनी बड़ी क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी है कि कुरान पाक को रट लिया, वह देख के नहीं बिन देखे पढ़ रहा है, लेकिन बिन या देख के पढ़ रहा है या बिन देखे पढ़ रहा है, फिर इसमें क्या कौन सी क्वालिटी हो गई, वह देख के पढ़ रहा है या बिन देखे पढ़ रहा है। लेकिन कुरान पाक बिन देखे पढ़ने से ज्यादा देख कर जो पढ़ेगा उसको डबल सवाब मिलेगा। यानी आंख भी उसको देख रही है, जबान उसको पढ़ रही है, उसको देखने वाले को डबल सवाब मिलेगा। तो बिन देखे पढ़ना ये कुरान पाक की हिफाजत का एक जरिया है, लेकिन क़यामत की निशानी है। आखिर जमाने में उलमाए कराम नहीं मिलेंगे, एक आलिम की तलाश में बंदा मोटा ताजा जानवर लेके निकलेगा, उसका जानवर दुबला पतला हो जाएगा। एक फकीह नहीं मिलेगा, एक मुत्तकी आलिम नहीं मिलेगा, दो बंदा आपस में लड़ेगा, उसका फैसला करने वाला कोई कानूनी विरासत का जानकार आलिम नहीं मिलेगा। इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा, युरफाउल इल्म। और फिर क्या होगा, कीड़े मकोड़े की तरफ कुर्रा फैल जाएंगे, कीड़े मकोड़े की तरह हर तरफ हुफाज फैल जाएंगे, जो बगैर समझे मुझे कुरान पाक रटेंगे और कुरान पाक समझेंगे नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में फैल जाएंगे। आज हर तरफ यहाँ 10 हाफिज, वहाँ 20 हाफिज, वहाँ 5 हाफिज, वहाँ 4 हाफिज, वहाँ 3 हाफिज, यानी हर तरफ कीड़े मकोड़े की तरह। अब कुरान पाक रट लिया, फिर सारी जिंदगी दुकान में काम करने लगे, अगले वाले रमजान से बोला मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अब नहीं पढ़ना, बस सिर्फ पगड़ी लपेट लिया, हाफिजी का एक टाइटल लग गया। उसके बाद चाहे वो कुरान पाक भूल जाए, कुरान पाक नहीं समझे, कुरान पाक रटना, कुरान पाक समझना, कुरान पाक पे अमल करना, तब उसकी फजीलत आई है। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, फअहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम समझा, तब उसके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा। उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ाहु अहसनु मिन ज़ाई शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। तब फरमाते हैं सरकार, उनके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। किसके लिए? जो कुरान पढ़ेगा उस पर अमल करेगा। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह, जिसने कुरान पाक पर अमल किया, इसके हलाल को हलाल जाना, इसके हराम को हराम जाना। मुत्तकी फकीह दुनिया में नहीं मिलेंगे, इल्म दुनिया से उड़ जाएगा। क्योंकि कोई 10 साल दिमाग चला जला के उसकी गहराई में नहीं डूबेगा, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको माल चाहिए, इसलिए अब उसके लिए कौन 20 साल दिमाग लड़ा के आलिम बनेगा। 3 साल में हाफिज बना, अपना कारोबार शुरू कर दिया, अब उसको ना नमाज के फराइज व वाजिबात मालूम है और ना कुरान करीम जो पढ़ रहा उसके अंदर क्या है ना उसको मालूम है। जरा गौर से सुनिए कुरान पाक क्या कहता है। फिजिक्स को ले आओ, केमिस्ट्री को ले आओ, बायोलॉजी को ले आओ, जितने भी उलूम व फनून है सबको ले आओ। मैंने कहा ना कुरान करीम आज साइंस कहते हैं कि जहां गाय घास खाती है वहां घास एक तरफ से बोलो बराज बनता है, एक तरफ से ब्लड बनते हैं, एक तरफ से वहीं उसी के बीच से दूध बनता है। ना दूध में खून का असर है, ना दूध में गोबर का असर है, ये
अजूबा काम कौन करता है? वैज्ञानिक आग दिमाग जला के कहते हैं कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है, लेकिन कहो इस कुरान करीम को जिसको तुमने समझ लिया है कि माँ के मरने के बाद मौलवी साहब को बुला के लाओ कुरान खानी करवा दो, इनका बेटा शराब पिए, इनका बेटा मारे मारे फिरे, इनका बेटा अपने जोकर दोस्तों के साथ ताश खेले। अब मदरसे के बच्चे को बुला के ले आओ, अब वो बच्चा कुरान खानी कर देगा और उसको 10-10 रुपए दे देंगे, 50-50 रुपए, बस मैंने माँ की मोहब्बत का फर्ज अदा कर दिया। 1 करोड़ खत्म कुरान अगर मदरसे का बच्चा कर देगा, फिर भी एक बेटा जो अपनी माँ के मरने के बाद जो बेटा पढ़ेगा दर्द के साथ, वो दर्द कहां से लाओगे? वो दर्द कहां से लाओगे? एक बार आदमी का बच्चा मर गया, माँ जो रोएगी उसके रोने में, और जो किसी औरत को 500 रुपए देकर रुलाने के लिए बुलाया जाएगा उसके रोने में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो तो पैसा के चक्कर में रोने आई है, और इसका तो अपना बेटा मरा है। तो मदरसे के बच्चे बिरयानी के शौक में आए हैं, मदरसे के बच्चे नजराने के शौक में आए हैं, क्योंकि उसकी माँ तो नहीं मरी है, उसका बाप तो नहीं मरा है, माँ तो तेरी मरी है, और तू उधर शराब पी रहा, अपने दोस्तों के साथ मटर कश्ती कर रहा, इधर बच्चे कुरान पढ़, तू उधर टेलीविजन खोल करके वहां नंगी तस्वीरें देख रहा। और ये मदरसे के बच्चे को बुला के हमने कश्ती निभा दिया, न तेरा बच्चा भी तेरा नहीं है, क्योंकि तेरी लाश पे वो सिर्फ एक कश्ती निभाएगा, दर्द के साथ कुरान नहीं पढ़ेगा। 1000 बार पढ़ना कुरान इसका एक तरफ, लेकिन तू आंसुओं के साए में दिल की गहराई से जो माँ के लिए 3 बार कुलौला पढ़ के उसकी कब्र पे चला जा, और तू आंसू के साथ जो दुआ करेगा, ए अल्लाह दी मेरी माँ को तू बख्श दे। जब तू रोएगा तो तेरे दर्द की वजह से तेरा खुदा तेरी माँ की बख्शिश फरमा देगा। ये है वहां दर्द, कटसी दुनिया में निभाया जा रहा है, टेलीविजन देख रहा है, और यहाँ मदरसे के बच्चों को लाके बुलवाया जा रहा है, और फिर यही चकर चकर बोलेगा कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, हर तरफ फिलिस्तीन जल रहा है, अल्लाह कहाँ है, यरूशलेम जल रहा, अल्लाह कहाँ है, या गाज़ा जल रहा, अल्लाह कहाँ है। यही बोलेगा कौन? जो सर से लेके पांव तक शरारत का पुतला है, अंग अंग में हजारों लाखों करोड़ों गुनाह पोशीदा है, झूठ का गुनाह, बदनिगाही का गुनाह, शराब का गुनाह, ज़िना का गुनाह, इकलामबाजी का गुनाह, मुश्तज़नी का गुनाह, बेपर्दगी का गुनाह, फजूल गोई का गुनाह, यानी कितने गुनाह है सर से लेके पांव तक। और उसके बाद ये कहता अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तबारक व तआला है, वही इज्जत देने वाला, वही जिल्लत देने वाला। सिर्फ तू 5, 25, 24 घंटे में 1 घंटा निकाल दे, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के लिए 1 घंटा तू निकाल, अल्लाह 24 घंटों में अल्लाह तेरे लिए बरकतें अता फरमा देगा। तू 12 घंटे दुकान में बैठ, 8 घंटे खेत में जा, मगर 1 घंटा निकाल के तू अल्लाह को फजर में सजदा कर, ज़ोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर, उसके बाद हाथ उठा के दुआ कर। 24 घंटे में 23 घंटे खेत खलियान दुकान और बिस्तर पे, 1 घंटा रब के लिए। तो अल्लाह कहता है 1 घंटा मेरे लिए आ, नब सजदा कर, हम तुम्हारे दिन और रात को बरकतों से भर देंगे, रहमतों से भर देंगे। कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपना टाइम दे? कौन है जो रब्बे करीम की खातिर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल लगाए? और फिर ये बोलता है कि कुरान करीम बस वही माँ बाप के मरने के बाद कुरान खानी करने के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, वही चीज कुरान में है। जरा सुनो गौर से, आज वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से। जरा इन सारे हाफिजों से पूछो, कुरान शरीफ में एक आयत है, व इन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रा, तुम्हारे लिए जानवरों में इबरत है। अल्लाह कहता है व इन्ना लकुम, अनडाउटली फॉर यू इन द कैटल आर टोकन्स फॉर यू, इन मवेशियों में तुम्हारे लिए मकाम इबरत है। अल्लाह कहता है मैं तेरे लिए निकालता हूं इसमें से दूध, नुस्कीकुम मिम्मा फी बतूनिही मिन बैन फर्सियों व दमिन, फर्स मने गोबर, दम मने खून। अल्लाह कहता है मैं खून और गोबर के बीच से तेरे लिए निकालता हूं लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, यानी साफ शफाफ सेहत बख्श दूध में तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए। कहां से? मिन बैने फर्सियों व दमिन, गोबर और खून के बीच से। तो आज 1500 साल हो गए कुरान की दुनिया में नाजिल हुए, आज वैज्ञानिकों ने कहा है कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है, लेकिन किस कदर फसाहत के साथ कुरान करीम में यह बात मौजूद है कि मैं गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकालता हूं। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन यहां अल्लाह यह बताता है कि मेरे बंदे मैं तुझको कितनी नेमतें
نعمتیں دیتا ہوں، زمین آسمان سب تیرے لیے، میں جانور کے تھنوں سے گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ تیرے لیے نکال کے میں دیا ہوں۔ یہاں چرچا ہے نعمتوں کا، اللہ رب العزت نعمت کا چرچا کر رہا، لیکن اسی چرچا کے کرم میں اس پر بھی اشارہ ہو رہا ہے جو آج 1400 سال کے بعد ویگیانکوں نے دماغ جلا کر، آنکھ جلا کر، کئی سال تک کتابوں میں آنکھیں ڈال کر مطالعہ کر کے جس نتیجے پر وہ آج پہنچا ہے، یہی بیان وضاحت سے 1500 سال پہلے سے دنیا میں قرآن پاک بتا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن علم و فن کا ماؤنٹین بھی ہے، قرآن علم و حکمت کا فاؤنٹین بھی ہے، علم و حکمت کا سرچشمہ ہے۔ قیامت تک جو بھی علم دنیا میں ظاہر ہوگا اس کا رشتہ کہیں نہ کہیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ جب میں سب کچھ تیرے لیے دیا ہوں۔ اب ذرا ایک طرف اور دیکھ لیں، اللہ نے نعمتوں کا چرچا کیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ جب قرآن پاک کے عجائبات دیکھیں، قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے دنیا میں۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، نزول کی عمر ہے دنیا میں 1500 سال، مگر ہے یہ اللہ کی کتاب۔ خیمی کھانے میں دل لگ رہا ہے، جلسے میں دل نہیں لگتا ہے، چونٹی کاٹتی ہے اور جلسہ سے جلدی سے بھاگ جاتا ہے۔ اگر ناچ کی محفل ہو 1 لاکھ مسلمان، اگر کوئی رنڈی آ کے ناچے 2 لاکھ مسلمان، اگر شراب کی محفل ہو صاحب وہاں ہزاروں مسلمان۔ اور جہاں جیون دان دیا جاتا ہے، جہاں دل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، جہاں قرآن پاک کا علم پلایا جا رہا ہے، جو مقصد حیات بتایا جا رہا ہے، وہاں من نہیں لگتا، اچھلا کودا چلا گیا۔ اب اگر اس کو اللہ تعالیٰ کل اچھل کود کے تڑپا کے مار دے، اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے، یہ دوسروں کے سامنے 50 دروازے پہ بھیک مانگے اور 50 عامل سے تعویذ کرے اور کوئی فائدہ نہ ہو، اس کا ذمہ دار یہ مت بولنا کہ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے ذلیل ہی کیا ہے، تم نے ذلت کا سامان خود سے خریدا ہے۔ مدرسے کو تم نے اجاڑا، خانقاہوں کو تم نے اجاڑا، تم نے مدرسوں کو اجاڑا، تم نے مکتبوں کو اجاڑا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اسلام کمزور ہو رہا ہے، مسلمان کمزور ہو رہا ہے۔ تو دوسری قومیں وہ اپنی درسگاہوں سے قریب ہو رہی ہیں، دوسری قومیں وہ ترشول سے قریب ہو رہی ہیں، دوسری قومیں زعفرانی کپڑے سے قریب ہو رہی ہیں، دوسری قوموں کو اپنا مذہب بچانے اور دشمنوں کو مارنے کا پلان دماغ میں بڑھ رہا ہے، اس کے پاس ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اور ایک تم ہو شراب کے پیچھے پاگل ہو، زنا کے پیچھے پاگل ہو، صاحب جھوٹ کے پیچھے پاگل ہو، یہ 2-4 ذلیل سی زمین خریدے مکان بنانے کے پیچھے کا پاگل ہو۔ مکان بن جائے، زمین خرید لیں، ایٹیکا خرید لیں، ایک ٹرک خرید لیں، بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے پانی کی طرح بہا دیں، اب پھر ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، ہم نے کچھ کام کر لیا۔ اور اس کو ایک دھن چڑھا ہے کہ تمہیں کس طرح ڈیمیج کریں، تمہیں کس طرح گھیر کے ماریں، کس طرح تیری پراپرٹی پہ قبضہ کریں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ فرض تیرا بنتا ہے کہ جب وہ دین مٹانے کے لیے تیاری کر رہا ہے تو تو بھی توبہ کر لے، نیک بن جا، قرآن پڑھ، اللہ سے لو لگا، اس کے بعد بول اگر تم نے دین مٹانے کے پلان بنا رہا ہے تو ہم نے بھی اب دین بچانے کا پلان بنایا ہے، اب ہم نے بھی دین بچانے کا پلان بنایا ہے، ہم نے بھی اب دین بچانے کا پلان بنایا ہے۔ فیصلہ لینا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا، بتانا ہوگا زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ہے، نہ کہ زندگی کھانے پینے کے لیے صرف ہے۔ مکان ہے تاکہ سر چھپائیں، نہ کہ مکان کا مقابلہ مقصد حیات ہے۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں اپنا ستر چھپاؤں، نہ کہ کپڑے کا مقابلہ کرنے کے لیے میں زندہ رہوں۔ کپڑا اسی لیے ہے تاکہ ستر چھپاؤں، اور ستر اس لیے چھپاؤں تاکہ رب کی عبادت کروں۔ مکان اسی لیے ہے تاکہ مکان میں سردی گرمی برسات سے نجات پاؤں، اور نجات اس لیے پاؤں تاکہ رب کی عبادت کروں۔ کھانا اس لیے کھاؤں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں، چونکہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، باقی روزی تجھ کو میں دوں گا۔ جب ایک اندھے سانپ کو روزی دیتا ہوں، سمندر کی گہرائی میں سانپ مچھلی کو روزی دیتا ہوں، جب ماں کے پیٹ میں خون روک کر تجھ کو پلاتا ہوں، جب ماں کی گود میں خشک چھاتی میں دودھ ڈال کر تیری غذا کا انتظام کرتا ہوں، اور جب تو کمزور رہتا ہے تیری ماں کے دل میں محبت ڈال کر ماں کو ایک نرس بنا کر میں تیری خدمت کے لیے معمور کرتا ہوں۔ تو جب ماں کے پیٹ میں نے تجھ کو روزی دیا، ماں کی گود میں روزی دیا، 15 سال تک میں نے ماں باپ کے دل میں محبت ڈال کے ماں باپ کو نرس اور خادم کی طرح تیری خدمت کروایا۔ اب جو 18 سال کا جوان ہو گیا تو اب بولتا ہے کہ روزی کہاں سے ملے گی؟ اب روزی کے مارے پھر رہا ہے، روزی کی تلاش میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزی
روزی کی تلاش میں جھوٹ بول رہا ہے. اے بدبخت, جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے تجھ کو روزی دیا, جب ماں کی گود میں اللہ نے روزی دیا, جب 15-20 سال جوانی کے سے پہلے اللہ نے ماں باپ کے ذریعے تیری روزی کا انتظام کیا, اب تو جوان ہو گیا ہے, ہاتھ میں طاقت ہے, پاؤں میں طاقت ہے, آنکھ میں طاقت ہے, تو پتھر کو توڑ کے اب روزی حاصل کر سکتا ہے. اب کیوں زہر کھا کے مر رہا ہے, اب کیوں روزی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہا ہے, اب کیوں روزی کی وجہ سے تو نمازیں چھوڑ رہا ہے. یقین کر کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں روزی دیا ہے وہ اللہ ابھی جوانی میں بھی روزی دے گا, وہ اللہ بڑھاپے میں بھی روزی دے گا. تو اس لیے اللہ فرماتا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, غریبی کے ڈر سے بچوں کو قتل مت کر, میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں, تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں, میں تجھے بھی روزی دیتا ہوں, تیرے بچوں کو بھی روزی دیتا ہوں. روزی کی تلاش ہی میں نے مسجد برباد ہے, روزی کی تلاش ہی میں نے 24 گھنٹے ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے 18 گھنٹے پڑھنا ہے, روزی کی تلاش ہی میں نے داڑھی موچھ مونڈ کے مسجدیں چھوڑ کے ITI سیکٹر میں جا کے انجینئر بننا ہے تاکہ نوکری ملے, 1 لاکھ کمائیں اور پھر پیٹ پالیں, کپڑا پہنے, چھوٹا سا گھر بنائیں, کار خریدیں, اس کے بعد مر کے قبر میں جا کے سڑنے کے لیے چلے جائیں. اسی لیے نا نماز چھوڑ کے انجینئر بننا, نماز چھوڑ کے ڈاکٹر بننا, حج و زکات چھوڑ کر کے صاحب مکان دکان کا مقابلہ کرنا, ورنہ جس دن دماغ میں ہٹ کر جائے کہ مقصد حیات عبادت ہے, اور بس عبادت کے لیے زیادہ گھر مکان کی ضرورت نہیں, اتنا ہے کہ تاکہ میں زندہ رہ سکوں, تو اس کے لیے ہائے ہائے توبہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے شراب بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے عورتوں کا گروپ بنا کے سود کھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے اپنی عزت آبرو لٹا کے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے. تم عبادت کرو, کلو وعملوا صالحا, اللہ کہتا ہے تم حلال کھاؤ, اچھا کام کرو, ہم تجھے بھی روزی دیتے ہیں, تیرے بچوں کو بھی روزی دیں گے. 1 بچہ رہے گا تو بھی روزی دیں گے, 100 بچہ رہے گا تو بھی روزی دیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی خدمت کی, حضور نے دعا دے دی, 100 بچے اللہ نے اس کو دے دیے. حضور نے کہا تھا اللہ انس کے مال میں برکت دے, اور حضور نے کہا تھا اللہ انس کی اولاد میں برکت دے, اولاد میں مال میں برکت دے. پیغمبر اعظم علیہ السلام کی دعا تھی اور دعا قبول ہوئی. 100 لڑکا اللہ نے حضرت انس کو عطا فرما دیا, 100 لڑکا. وہ ہم جیسے کمزور ایک بیوی پہ آؤٹ ہو جائیں اور روزانہ مرغا کی طرح لڑتے رہیں, لیکن صحابہ کرام 4 بیویاں ان کے پاس ہوتی تھی, اور پھر وہ تلوار لے کے جہاد کرتے تھے, سرحد پہ رہتے تھے. چونکہ وہ اس کو ڈھیر برگر, چاؤمین, بریانی, چپاتی, قیمہ, قورمہ کھانے کی تمنا نہیں تھی. ایک کھجور کھاتے تھے, زندہ رہتے تھے, سرحد پہ جا کے اسلام بچاتے تھے, اپنے بال بچوں کو پالتے تھے تاکہ یہ اسلام کے لیے کام آئے, یہ مجاہد بنے, اسلام کے کام آئے. اب چونکہ جس کو 1 درجن کھانا کھانے کی چاہت ہو وہ کیا جہاد کی فکر پالے گا, اور جس کو صاحب اپنے بال بچوں کو انجین ڈاکٹر بنانے کا پلان ہو وہ کیا جہاد کے لیے اپنے بچوں کو پالے گا, وہ کیا مسجدوں کو آباد کرے گا. وہ تو کھانے سے, کپڑا پہننے سے, مکان میں صاحب فال سے سیلنگ کرنے, اس کو وال پٹی کرنے, گرینائٹ, ٹائل سے, ماربل سے فرصت کہاں ہے, ساری زندگی اسی میں بسر ہو گئی. اب 1 درجن بیماری لے کے بیٹھے, اچانک چکر آیا, مرے اور قبر میں سڑنے کے لیے پہنچ گئے. مقصد حیات جناب انس کو 100 بیٹے تھے. یہ بتائیں کہ 100 بیٹوں کے بیچ میں باپ کیسا لگتا ہوگا, اور کہاں سے روزی ملتی ہوگی. صرف بزرگوں کا توشہ قادریہ کھائیں, صرف بزرگوں کا توشہ کھائیں, لنگر غوثیہ کھائیں. نماز پڑھنا تو مشکل ہے کڑاکے کی سردی میں نہا کے, پر کھانے میں کیا لگا ہے. غوث پاک کا لنگر, غریب نواز کا لنگر, اعلیٰ حضرت کا لنگر, محبوب پاک کا الہی کا لنگر, صابر پاک کا لنگر. لنگر میں تو کھانا ہے, تو لنگر میں بھیڑ لگی ہے. صاحب 5 بجے بھور میں لنگر بٹے گا, رات بھر سے لوگ جگے ہیں, وہ تو لنگر کھانے کے لیے. لنگر کھانا ہے, پاخانہ کرنا, جا کے سو جانا ہے. اسی لنگر چل رہا ہے, مگر نماز کون پڑھے گا, رات میں تہجد کون پڑھے گا, اشراق چاس کون پڑھے گا. اسی لیے مسجدیں ویران ہیں, لنگر خانہ آباد ہے. فاتحہ کے لیے صاحب توشہ قادریہ آباد ہے. صاحب فاتحہ محفل میلاد میں تبرک کے لیے بھیڑ لگی ہوئی ہے. جہاں کھانے کی بات آئی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور جہاں سجدے کی بات آئے صاحب شعبان کی 15ویں شب میں 1 گھنٹہ کوئی 2-4-10 لوگ رہے, اس کے بعد مسجدیں ویران, سارے لوگ اپنے گھر میں سو گئے. جب 1 رات بندہ جاگ نہیں سکتا ہے تو اس بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شکایت کرے کہ مصیبت کیوں آئی, وہ شکایت کرے کہ رحمت کہاں ہے, وہ شکایت کرے کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے. غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے, اور ہم اس کے ان کا لنگر کھائیں, ہم سچے عاشق کے غوث الورا بن جائیں. غوث اعظم 25 سال تک درختوں کے پتوں کو کھا کے جنگل میں رہے, اور ہم ان کے نام کا لنگر کھائیں, عاشق کے غوث الورا. غوث اعظم نے 4 شادی کی, اس کو 49 اولاد پیدا ہو گئے, اور اس حالت میں کہ 40 برس سے عشاء کے وضو سے فرض پڑھ فجر پڑھ رہے ہیں. کہاں پوچھے ان سے میرے غوث یہ 49 اولاد کی پرورش کیسے ہوئی. یہاں تو 2 بچہ ہے ایبورشن, 2 بچہ ہے نیرود,
دو بچہ ہے پراپرٹی، دو بچہ ہے مانے حمل ادویات کا استعمال، یعنی دو بچے کے بعد حمل گرانے والی دوائی کھلا دیا، دو بچے کے بعد ایبورشن کروا دیا، دو بچے کے بعد انجیکشن دلوا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کھلاتے ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت تھوڑی کھلائے گا، وہ تو ہم نے پیدا کیا ہے. 4 بچے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ 5 بچے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ان کے باپ کے پاس کتنی بیٹیاں تھیں؟ 5. ان کے باپ کو کتنے بیٹے تھے؟ 5. تو باپ 5 بیٹی 5 بیٹا کو غریب مزدوری کر کے پال لیا. اور یہ انجینئر صاحب 1 لاکھ مہینہ کماتا ہے تو ایک بچے پہ آؤٹ، اور ایک بچے پہ اس کے بعد صاحب پراپرٹی اور انجیکشن دلوا کر کے بچہ پیدا نہ کریں، بچہ کا قاتل بن جائے. ان کا باپ 5 بھائی 5 بہن کو پال لیا، اور ان کے پاس آمدنی نہیں تھی، مزدوری کرتا تھا، اور یہ انجینئر بن کر کے 1 لاکھ کما کے ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کے لیے انجیکشن لگا کے ایبورشن کروا دیا. کیونکہ بچوں کو پڑھانا لکھانا ہے، بچوں کو انجینئر بنانا ہے، اس کے لیے مال چاہیے. اس قدر گھٹیا سوچ جب سے پیدا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی دنیا سے سکون کو ختم کر لیا. بنگلور کا انجینئر ابھی 1 مہینہ پہلے 1-2 لاکھ کمانے والا وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا، سوسائیڈ کر لیا. سوسائیڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا کہ ہم اپنی بیوی کی وجہ سے سوسائیڈ کر رہے ہیں، اور کورٹ کی وجہ سے سوسائیڈ کر رہے ہیں. انجینئر سوسائیڈ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ نکلا صرف کھانا کمانا ایک مسئلہ نہیں ہے، بے شمار پرابلمز دنیا میں ہے. تو ایک بیوی کی وجہ سے زہر کھا رہا ہے، اور غوث اعظم کے پاس 49 اولاد اور 4 بیویاں. عبادت کا یہ عالم ہے کہ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں. پوچھے غوث پاک سے، حضور ان اولاد کی پرورش کہاں سے ہوئی؟ 4 بیویوں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، اور پھر عبادت میں کوئی کمی نہیں آئی، آخر کیسے ہوا؟ تو غوث پاک کا جواب ہوگا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اپنی نوکری پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے بیٹے کی جوانی پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنی سروس پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے 10-20 بیگھہ زمین پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے 2-4 ٹرک پہ بھروسہ کرے گا، جو اپنے فکس ڈپوزٹ میں جو 10 لاکھ ہے اس پر بھروسہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دانے دانے کو تڑ پائے گا. لیکن جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ پہ بھروسہ کرنے والی بات رہے تو پھر زہر لوگ نہیں کھائے گا، سوسائیڈ نہیں کرے گا. رکشہ چلانے والا، ٹھیلا چلانے والا، ڈھو کے 500 روپے کمانے والا، ایک بیوی 5 بچے کو پال رہا ہے، اور وہ انجینئر صاحب سوسائیڈ نوٹ دنیا والوں کے سامنے رکھ رہا ہے. ایک منتری ویسٹ بنگال کا اوپر سے کود کے جان دے دیا. صاحب کوٹا میں ہر سال 10 سے لے کے 20 بچے کوچنگ سینٹر سے اس کی ڈیڈ باڈی باہر نکل رہی ہے. اسکول میں ایک سوسائیڈ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. اور عام طور پر جہاں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، جہاں رب پر بھروسہ نہیں، صرف نوکری پر قوت بازو پہ بھروسہ ہے، وہاں اسی طرح سے سشانت سنگھ راجپوت جیسا فلم کا ایکٹر کورونا کال میں پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دیا. دلی کا IAS آفیسر، ڈی ایم کے رینک کا آفیسر، اس نے پھانسی کے پھندے پہ لٹک کے جان دے دی. پتا چلا کہ جو صرف فزکس پڑھے گا اسی طرح سے پوری موت مرے گا، جو میتھمیٹکس سے پڑھے گا اسی طرح پوری موت مرے گا، جو ہسٹری جغرافی پڑھے گا اسی طرح پوری موت مرے گا، جو صرف دولتوں کے کمانے کے پیچھے پاگل ہوگا اسی طرح پوری موت مرے گا. کبھی تم نے سنا ایک مسجد کا امام سوسائیڈ کیا؟ کبھی تم نے سنا یہ مکتب میں پڑھانے والا مولوی صاحب جو 5000 مہینہ کماتا ہے یہ سوسائیڈ کیا؟ کیونکہ وہاں آمدنی ہے مگر صبر نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، دھیریہ نہیں ہے، اللہ پر وشواس نہیں ہے، اس لیے کمانے کے باوجود خودکشی ہے. اور یہاں صبر ہے، اللہ پر یقین ہے، رزاق پر یقین ہے. اس لیے 1 لاکھ کمانے والا زہر کھا رہا ہے اور 10,000 کمانے والا بادشاہ جیسا ہرا بھرا رہ رہا ہے، ہری زندگی گزار رہا ہے. ان کے چہرے کی ہریالی، ان کا لباس، ان کے روم کے عود اور مشک اور شمامہ کستوری کی خوشبو یہ بتاتی ہے کہ یہاں آمدنی کم ہے مگر اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ نے اسے خوشحال بنا دیا ہے، اندر سے طاقتور بنا دیا ہے. اب ذرا سنیے غور سے قرآن پاک نے کیا کہا ہے. سائنس پڑھنے والا، دنیا کا سارا علوم پڑھنے والا، وہ قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر اشارے میں وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جس کو آج سائنسداں ریسرچ کر کے 10-20 سال دماغ جلا کر کے تب وہ باتیں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا وہ کس قدر جانوروں کے تھنوں سے دودھ نکلنے کی باتیں ویگانک آج کہتے ہیں، اور کس قدر وضاحت سے قرآن کریم نے کہا. اب ایک بات سنیے، آج میں کہتا ہوں قرآن کریم میں یہ ہوائی
हवाई जहाज का चर्चा मौजूद है, ट्रेन का चर्चा मौजूद है, प्लेन का चर्चा मौजूद है। आप बोलेंगे वो कैसे, चूंकि इसकी तारीख तो 500 साल पहले प्लेन नहीं था। प्लेन तो 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया। आप कहेंगे साहब ये मोटर कार की सारी तारीखें 100 साल के अंदर की, 150 साल के अंदर की, 200 साल पहले तो मोटर कार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, राजदूत नहीं थी। ये सारी चीजें वैज्ञानिकों ने आज तरक्की करके, दिमाग जला करके तब नई नई चीजें दुनिया को दी हैं। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का फॉर्मूला आज दिया है, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार का फॉर्मूला उन्होंने आज दिया है, प्रिंटिंग प्रेस का फॉर्मूला मार्कोनी ने आज दिया है। ये सारे वैज्ञानिक जितने हैं दिमाग जला जला कर सारी चीजें आज उन्होंने दी है। 1000 साल पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में नहीं था, अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। अमेरिका का पता कोलंबस ने 1495 में लगाया, हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया। तो फिर उसके बाद तो आज से 1000 साल पहले विज्ञान, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। यह बात मैं नहीं कहता हूं, बल्कि यूरोप का एक दानिश्वर जो पढ़ा लिखा है वो कहता है। वो लुच्चा लफंगा दानिश्वर नहीं, अंधभक्त नहीं, आंख बंद करके कहना कि सूरज नहीं है, वो अंधभक्त नहीं है, जो रिसर्च करता है, दिमाग जलाता है, सच्चाई का पता लगाता है, वह लोग। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है क्या ये माइक्रोफोन? ये तो दिमाग जला करके 7 समंदर पार का डेविड हक्स ने बनाया है। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है कंप्यूटर और मोबाइल, ये तो 7 समंदर पार का दानिश्वर बनाया है। हिंदुस्तान के लोगों को नाचने, कूदने, दूसरों की टांग खींचने, दूसरों को जलील करने, बम फोड़ने, रास्ता रोकने, दूसरों की गिबत करने, चाय की चुस्की लेके दुकान पे अच्छे लोगों की बुराई बयान करने, उसमें खींच तान करके ऐब निकालने और उसको जलील करके हरामखोरी का इल्जाम लगाने, उसे फुर्सत कहां है? हिंदुस्तान का हिंदू भी वो भी इसी तरह से गलीज हरकतों में लगा हुआ है, और हिंदुस्तान का मुसलमान भी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है, उसी मस्जिद से बाहर निकलने के बाद उसी इमाम के भगाने का प्लान 5 बुड्ढा खैनी लटा के, चाय पीकर, गुटखा का पुड़िया फाड़ के, चुस्की लेके बातें करके इमाम के भगाने का तबसरा करता है। उस समाज में एक बंदा ज़िना कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा सूद खा रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा हरामखोरी कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। बोलता है किसके खिलाफ? जो भीख मांग करके मदरसा चलाता है, जो दूसरों की फितरा मांग के मदरसा चलाता है। रमजान के दिन में सारे मुसलमान सेब संतरा खाएं, दिन में आराम करें, रोजा रखें, रात में तरावी पढ़ें। ये मौलवी साहब बेचारा बम्बई में मारे मारे फिर रहा है, कभी भिवंडी, कभी गोवंडी, कभी अंधेरी, कभी दादर, कभी जोगेश्वरी, कभी भिंडी बाजार, कभी साहब वसई, कभी बीरा रोड, मारे मारे फिर रहा है। इफ्तार के टाइम में वहां, सहरी के टाइम में वहां, क्यों मारे मारे फिर रहा है? इसलिए कि जब मदरसा चलाने के लिए मालदारों को आगे आना चाहिए, जमीन डोनेट करना चाहिए, उनको एक तंजीम बना करके मौलाना से कहना चाहिए कि आपके कुरान का इल्म है, आप मसनद पर बैठकर कुरान का इल्म दीजिए, हमको अल्लाह ने दौलत दी है, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि भीख मांग के तुम ही लाओ और हमको सरदार बना दो और फिर तनख्वाह मांगने हमसे ले आओ। ये बताएं, अच्छे आलिम सब निकल गए, अच्छे लोग मदरसा से निकल रहे हैं। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो कुरान कौन सुनाएगा? तकरीर कौन करेगा? जुमा की नमाज कौन पढ़ाएगा? जुमा का खुतबा कौन देगा? ईद का खिताब कौन करेगा? निकाह कौन पढ़ाएगा? कौन तेरे इख्तिलाफ का फैसला करेगा? जब कोई नहीं करेगा, इसीलिए आलिमों ने सर पे कफन बांध लिया कि जब अब हमको ही चंदा करना है, अब हमको ही पढ़ाना है, वरना पब्लिक पे छोड़ेंगे। ये तो मदरसा उजाड़ने पे तुला हुआ है, ये मदरसा कायम क्या करेगा? ये तो मदरसे पे ताला लगाने पे फख्र महसूस करता है, ये तो आलिमों को भगाने पे फख्र महसूस करता है। इन उलमाए कराम को दाद दीजिए कि ये अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर, चूंकि अभी मैं खिताब करूंगा 2 घंटा, अभी आप मेरा हाथ चूमेंगे कि क्या जबरदस्त बयान तू कर रहा है, लेकिन जहां मैं हाथ फैला के मांग लूं 5 रुपए हमको दो, तो सारी इज्जतें वही मिट्टी में मिल जाती हैं, हमारे दरवाजा बंद हो जाता है। खिताब करने के लिए आऊं, दरवाजा भी खुलता है, स्टेशन लेने भी जाते हैं, सूटकेस उठा के लाते हैं, हाथ भी चूमते हैं, लेकिन जहां मैं मांगने का प्रोजेक्ट बना लो कि मेरे मदरसे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम चंदा चाहिए 10,000 रुपए, बस सारी इज्जत भी खत्म। न कार का दरवाजा खुलेगा, न घर का दरवाजा खुलेगा। मगर उसके बावजूद इन उलमाए कराम ने कहा, अपने लिए मांगना जिल्लत है, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मगर मैं दरसगाह रसूल का दरवाजा बंद नहीं होने दूंगा, तालीम कुरान का सिलसिला रुकने नहीं दूंगा। इसलिए उलमा ने रमजान के दिनों में सर पे कफन बांध के शुरू किया कि रोजा भी रखेंगे और ज़कात और खैरात भी कलेक्शन करेंगे। हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें कुरान पाक की तालीम चाहिए, बच्चों को हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, दीन का काम करना है। इसीलिए सारे लोग घर में हैं, ये मारे मारे फिर रहे हैं। हर कदम के बदले में इनको अजर मिलेगा कि इनकी मेहनतों से मस्जिद का निजाम जिंदा है, मदरसों का निजाम जिंदा है।
ان کی وجہ سے ان کی محنتوں سے مدرسے کا سسٹم زندہ ہے، ان کی وجہ سے مدرسہ زندہ ہے۔ تو یہ اپنے لیے اگر مانگے تو ذلت ہے، اور اگر مدرسے کے لیے مانگے تو باعث عزت ہے۔ ان کا پاؤں دھو کے پی لینا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس آ کے میرے مال کو بھی پاک کرنے آیا ہے، میرے دل کو بھی پاک کرنے آیا ہے، ہم کو جا کے دینا تھا مگر یہ آ کے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں اور پھر دین کا کام بھی کر رہا ہے۔ تو ان کو گالی نہیں دیا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ تم آئے، تیرا شکریہ کہ مجھ سے زکوٰۃ بھی لینا ہے، فطرہ بھی لینا ہے، خیرات بھی لینا ہے، اور میرے پاس آ کر کے مجھ کو آپ نے پاک کیا ہے، اور پھر مدرسہ چلا رہے ہیں، تعلیم قرآن کا سلسلہ عام ہو رہا ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ جو مدرسہ چھوڑ کر بزنس کرنے والا ہو وہ ہماری حوصلہ افزائی سے بزنس چھوڑ کر کے یہ مدرسہ چلائے۔ جب دنیا میں زندہ رہ کے عبادت ہی کرنا ہے تو ڈاکٹر بننے کے بعد بھی 2 روٹی کھانا ہے، مدرسہ چلانے کے بعد بھی 2 روٹی کھانا ہے اور مر جانا ہے۔ تو نمازیں چھوڑ کے مرنا اور ہے، مدرسہ چلاتے چلاتے قرآن پڑھتے پڑھتے مرنا اور مرتا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے مرنا اور ہے۔ وہ مرنا تو سب کو ہے، مگر شراب کی بھٹی میں مرنا اور ہے، جلسہ گاہ میں مرنا اور ہے، مرنا تو سب کو ہے، زنا کرتے کرتے مرنا اور ہے، سجدہ کرتے کرتے مرنا اور ہے، فلم میں ناچتے ہوئے مرنا اور ہے، مدرسے میں قرآن پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے، حل چلاتے ہوئے بے روزے دار ہو کے مرنا اور ہے، حالت روزہ میں درود پڑھتے ہوئے مرنا اور ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، لیکن وہ موت قابل رشک ہے جو اللہ کا ذکر کرتے کرتے آ جائے، وہ موت قابل رشک ہے جو مسجد میں آ جائے، جو حالت سجدہ میں آ جائے۔ آج جو بھی رسوائی مسلمانوں کی دنیا بھر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نہ ماننے کی وجہ سے، سرکار دو جہاں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، ورنہ دیکھیے قرآن کریم کا جلوہ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ یہ گھوڑا میں نے تجھ کو دیا ہے تاکہ اس گھوڑے کی پیٹھ پر، چونکہ آج سے 200 سال پہلے کچھ نہیں تھا، نہ کار، نہ موٹر کار، نہ ہوائی جہاز، اس سے پہلے کیا تھا؟ گھوڑا تھا، ایک ذریعہ جس سے ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے۔ اس سے پہلے اونٹ تھا، جس اونٹ پر ہم سواری کا کام لیتے تھے۔ اس سے پہلے خچر اور گدھا تھا، خچر اور گدھے کی پیٹھ پر سامان لاد کر کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے۔ یہ اونٹ، یہ خچر، یہ گدھا، یہ ہماری سواری کے لیے ہے تاکہ تمہارا چلنا آسان ہو جائے، ورنہ ایک وطن سے دوسرے وطن جاؤ گے تھک کے چور ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جانور تمہارے لیے اس کی پیٹھ پہ سواری کا کام ہے، اور دروازے پہ جانور کو باندھ کے رکھ تاکہ تیری زینت کا بھی کام آئے۔ جب دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے رہتے تھے، جس طرح آج 10 فارچونر دروازے پہ رہے، فارچونر رہے، ایرٹیگا رہے، انووا کرسٹا رہے، اسکارپیو این رہے، تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، ساری گاڑیاں سجی ہوئی ہیں۔ اسی طرح آج سے 50 سال پہلے جس کے دروازے پہ عربی گھوڑا رہتا تھا، ایرانی گھوڑے رہتے تھے، لال کلر کا گھوڑا، چتکبرا کلر کا گھوڑا، پیلا کلر کا گھوڑا، وہ دروازہ حسین لگتا تھا۔ پہلے آج سے 50 سال پہلے جس کے دروازے پہ 100 گائے بندی رہتی تھی، 50 بھینس بندی رہتی تھی، شام کے ٹائم میں جب 100 گائے کو چرا کے چرواہا جب گول جانوروں کو لاتا تھا، پورا سماج دیکھتا تھا یہ گائے کس کی جا رہی ہے، یہ جانور کا گول کس کا جا رہا ہے، 100 جانور فلاں سیٹ صاحب کا، فلاں کا۔ تو دروازے کی زینت پہلے مویشیوں سے تھی، گھوڑے سے تھی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا، یعنی اے لوگو، میں نے جس طرح تمہارے لیے پھل فروٹس، کھانا پانی سب پیدا کیا، تو تیری سواری کے لیے میں نے گھوڑا پیدا کیا، تیری سواری کے لیے میں نے اونٹ پیدا کیا، تیری سواری کے لیے میں نے خچر اور گدھے پیدا کیا، لترکبوها وزینا، تاکہ اس سے تو سواری کا کام لے اور زینت کا کام لے، دروازے کی خوبصورتی کا اور سواری کا کام لے اس سے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، میں نے آج گھوڑا پیدا کیا ہے، میں نے آج اونٹ پیدا کیا ہے، میں نے آج خچر پیدا کیا ہے، لیکن جب وقت بدلے گا، جب وقت آئے گا تو میں تیرے لیے وہ سواری پیدا کروں گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس آیت کریمہ کو غور سے پڑھیے، 1000 بار پڑھیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ قرآن نازل ہوا 1500 سال پہلے، 1500 سال سے مسلمان قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت میں نہ سائیکل
سائیکل تھی، نہ اس وقت میں موٹر سائیکل تھی، نہ اس وقت میں 3 ویلر، نہ 4 ویلر، نہ 100 ویلرز کی ٹرین، نہ ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز 1903 میں، ٹرین کی کہانی 150 سال پہلے، سائیکل کی کہانی 100 سال پہلے۔ یہ تمام سواریاں، منیمم لیول کی سواری ہے سائیکل، اور ہائیسٹ لیول کی سواری ہے ہوائی جہاز، اب بیچ میں ہے 3 ویلر اور 4 ویلر اور ٹرین۔ یہ ساری چیزیں، مگر اس آیت کریمہ میں سارا چرچا موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے آج تمہارے لیے میں نے اونٹ گھوڑے پیدا کیے ہیں، وہ یخلقو، یخلقو کا مطلب ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا۔ ایک ہے کریٹس، پیدا کرتا ہے، اور ایک ہے ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا۔ یخلقو فعل مضارع کا صیغہ، اس کا مطلب پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا۔ وہ یخلقو، آج میں نے اونٹ دیا ہے، اور کل اللہ تیرے لیے پیدا کرے گا ہوائی جہاز، تیرے لیے پیدا کرے گا موٹر کار، تیرے لیے پیدا کرے گا راکٹ، تیرے لیے پیدا کرے گا 3 ویلر۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نہیں جانتے ہو اللہ ان سواریوں کو تیرے لیے پیدا کرے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں قیامت تک جتنی بھی سواریاں پیدا ہوں گی سب کا ذکر لفظ ما میں موجود ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو آج سائنسدانوں کے دماغ میں نہیں ہے، آج سے 100 سال کے بعد جو سواریاں پیدا ہوں گی، جس طرح سے آج فلائنگ کار، یعنی کار سے جا رہا ہو، سامنے ٹریفک ہے، گڈھا ہے، ایک گیئر دبائیں، جہاز کی طرح کار اڑنے لگے، پھر جب نارمل سڑک آ جائیں اس کو زمین پہ لے آئیں اور چلنے لگیں، وہ سواری پیدا ہو چکی ہے، اس کا تجربہ ہو چکا ہے، آنے والے وقت میں مارکیٹ میں لانچ ہونے والی ہے وہ سواری۔ اس کے بعد بھی عجوبہ سواری، جس طرح سے 2 ویلر یعنی سائیکل میں موٹر کار فٹ ہو جائے، یہ سائیکل ضرورتاً گڈھا پار کرنے کے لیے فلائی کرنے لگے۔ یہ ساری چیزیں 100 سال کے بعد پیدا ہوں گی، جیسے 100 سال پہلے موٹر کار کا تصور نہیں تھا، لیکن آج وہ ساری سواریاں آ گئیں۔ تو یخلقو ما لا تعلمون میں قیامت تک تمام سواریوں کا چرچا موجود ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک فاؤنٹین آف نالج بھی ہے، ماؤنٹین آف نالج اور وزڈم بھی ہے۔ سائنسداں 10 سال محنتیں کر کے جس نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ باتیں وضاحت کے ساتھ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے سے موجود نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا بچہ کافروں کے پاس چلا جائے، تمہاری بیٹیاں کافروں کے ساتھ بھاگ جائیں، مگر امریکہ کا ویگیانک روزانہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو رہا ہے۔ یورپ کا کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہاں کا سائنٹسٹ کلمہ نہ پڑھے۔ چائنا جاپان کا کوئی ضمیر زندہ جس کا ہے، ایک کوئی دن نہیں گزرتا جس دن وہاں کا کوئی ویگیانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ بنے۔ اس لیے یہ سوشل میڈیاز میں جو ہنگامہ ہے، مسلمانوں پہ جینا تنگ ہو رہا ہے، مگر ایک خاموش تبلیغ ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، سائنس جوان ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ میں آپ کو ایک دلیل، ایک بات اور بتاتا ہوں۔ آج آپ مایوس ہیں، نروس ہیں، ہاں نروس تو رہیں گے، مسجدیں ویران ہوگی، نروس ہوں گے، مدرسہ اجڑے کا آپ نروس ہوں گے، مدرسہ والا بھیک مانگ رہا، بچہ دیجئے بچہ دیجئے بچہ دیجئے، بچہ کو پڑھائیے بچہ کو پڑھائیے۔ جو مقصد حیات ہے اس کے لیے اسٹوڈنٹ نہیں مل رہا ہے۔ کرسچنوں کے اسکول میں نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، نو ایڈمیشن، وہاں صاحب کوئی ایڈمیشن نہیں ہوگا، وہاں نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے، یعنی اب 3 سال تک ایڈمیشن کلوزڈ ہے۔ اتنے لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں، اتنی اچھی تعلیم اس شہر کی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی وہاں صاحب، ہر آدمی اپنے بچے کو وہاں پڑھانا چاہ رہا ہے۔ سینٹ زیویئرس میں لائن لگی ہوئی، وہاں ایڈمیشن کلوزڈ ہے۔ صاحب ودیا وہار میں لائن لگی ہوئی، وہاں ایڈمیشن کلوزڈ ہے۔ اور مدرسے میں کل مدرسہ بند ہونے والا ہے، تو آج بھی داخلہ چالو رہتا ہے۔ کیوں چالو رہتا ہے؟ کیونکہ بچے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں۔ مدرس کو بولا جاتا ہے تم دیہات سے بچے کو 10 بچے کو لائے گا، تیری تنخواہ 10,000 ہے تو 12,000 میں کر دوں گا، بچے کے اعتبار سے تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یعنی اب ہم کو مدرسہ چلانے کے لیے بورو مانگنا پڑتا ہے، اور سال بھر ایڈمیشن اوپن ہے۔ وہاں کرسچنوں کے اسکول میں ایڈمیشن کلوزڈ ہے۔ یعنی جب یہ ٹینڈنسی بن جائے گی کہ مدرسے میں پڑھانے سے کیا ہوگا، مدرسے میں پڑھنے سے کیا ملے گا، مدرسہ چلانے کا شوق ہے، متولی بننے کا شوق ہے، سیکریٹری بننے کا شوق
شوق ہے, کیشیئر بننے کا شوق ہے, مگر اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کا شوق نہیں ہے. کیشیئر ہے مگر ان کا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا. کیوں؟ اے مولوی صاحب, اپنے گاؤں دیہات سے اپنا چچیرا میرا پھپھیرا بھائی کو لاؤ, وہ مدرسے میں یتیم خانہ ہے, یہ اناتھالیہ ہے, یتیم کا بچہ پڑھے گا, غریب مسلمان کا بچہ پڑھے گا. جب یہ ٹینڈنسی تمہاری ہو جائے کہ مدرسے میں صرف غریبوں کا بچہ پڑھے گا اور تمہارا بچہ دین سیکھنے کے نام پہ کچھ نہیں سیکھے گا, وہ فزکس کیمسٹری پڑھ کے انجینئر ڈاکٹر بن کے 2 پیسہ کمانے والا بنے گا, یہ بتا دے مدرسہ تو اجڑے گا ہی. آج مدرسے میں بھیک مانگی جا رہی ہے بچوں کی, کیونکہ کوئی پڑھانا نہیں چاہ رہا, نہ کوئی ماسٹر پڑھانا چاہ رہا, نہ کوئی انجینئر پڑھانا چاہ رہا, نہ کوئی ٹیچر پڑھانا جا رہا ہے. چلو جہنم میں تو 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے. حدیث میں آیا ہے کہ 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے, صرف ایک بندہ جنت جائے گا. بس اسی سے جوڑ لیے مصطفیٰ سچے, مصطفیٰ کا پیغام سچا, حضور نے جو کہا وہ بات سچی. اپنے من میاں مٹھو بنتے رہیے کہ ہم جنتی ہیں, اور وہاں پتا چلا کہ جو ٹینڈنسی, جو سوچ سمجھ ہے, اس سوچ سمجھ کے اعتبار سے ٹھکانہ جہنم بنا ہوا ہے. 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے, صرف ایک بندہ جنت جائے گا. اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اگر شراب بڑھ رہی ہے, زنا بڑھ رہا ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب دنیا کا وناش قریب آ رہا ہے, قیامت قریب آنے والی. جب قیامت آئے گی تو شریروں پہ قیامت آئے گی. قیامت قریب آئے گی اس وقت جب کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا, تو دھیرے دھیرے دنیا وناش کی طرف بڑھ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے مکان بنا لیا, اللہ کا پر فضل ہے, ہم نے ترقی کر لیا ہے. اور حضور کیا کہتے ہیں, جب دیکھنا کہ بکری کا چرانے والا, ننگے پاؤں رہنے والا, یتطاولون فی البنیان, اونچی اونچی عمارتوں پہ اترانے لگے, تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے. وہ حدیث جبریل جس طرح سورہ فاتحہ قرآن میں ہے, اسی طرح حدیث جبریل احادیث کے بھنڈار میں ہے. اس حدیث جبریل میں آیا ہے, جب جناب جبریل آدمی کی شکل میں آ کے حضور سے پوچھا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب آئے گی, اور قیامت کی علامتوں کے بارے میں پوچھا, تو حضور نے کہا تھا انت لد الامۃ ربتها, جب دیکھنا کہ مائیں اپنے مالک کو جنم دے رہی ہے, یعنی نافرمان اولاد جو ماں کو نوکرانی سمجھے, جب نافرمان اولاد جنم پانے لگے تو سمجھ جائیں کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے. اور ایک دوسری نشانی حضور نے بتایا کہ جب دیکھنا کہ ننگے پاؤں رہنے والا, بکری کا چرانے والا, یعنی جس کا باپ ننگا پاؤں رہتا تھا, جس کا باپ دوسروں کی گائے چراتا تھا, جس کا باپ ننگے پاؤں بازار جاتا تھا, جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ چپل خرید سکے, یہ ننگے پاؤں رہنے والا آج کیا بولتے ہیں, ارے میرے باپ کو تو نہیں تھا, آج ہم کار پہ چل رہے ہیں, میرا باپ بیچارہ غریب تھا, آج ہم صاحب 5 روم کا مکان زبردست بنا لیے ہیں, میرے باپ کے پاس تو نہیں تھا, وہ تو نوکری کرتے تھے, آج ہم نے صاحب ایرٹیگا خرید لیا ہے. یہ کیا ہے, یہ بولتے ہیں فضل الہی ہے, یہ کیا بولتے ہیں احسان ہے. اور حضور کیا کہتے ہیں, جب دیکھنا ننگا بدن, ننگے پاؤں, بکری کا چرانے والا اونچی اونچی عمارتوں میں فخر کریں, تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے. یعنی یہ علامات قیامت ہے. تو مکان بنانا یہ فضل الہی نہیں ہے, گاڑی خریدنا یہ فضل الہی نہیں ہے. فضل الہی کیا ہے, متقی بننا, تقوی اختیار کرنا, نمازی بننا. جب مکان بنے اور کردار نہ ہو تو یہ اللہ کا عذاب ہے. ورنہ فرعون کو کیا کہیں گے, نمرود کو کیا کہیں گے, حمانو شداد کو کیا کہیں گے, ٹاٹا برلا کو کیا کہیں گے, جندل متل کو کیا کہیں گے, مکیش امبانی کو کیا کہیں گے, امریکہ کے ایلن مسک کو کیا کہیں گے. پتہ یہ چلا کہ یہ سوچ ہماری جو ہے وہ ٹیڑھی سوچ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہے, ترقی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, 24 گھنٹے بجلیاں ہیں, مکان بن رہا ہے, مال بنا رہے ہیں, مارکیٹنگ کمپلیکس بنا رہے ہیں. حضور نے کیا فرمایا, آقا فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء. مصطفیٰ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر, اگر اس دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر ہوتا تو اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا, ایک گھونٹ پانی تک کافروں کو نہیں ملتا. اگر اس دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتا, مچھر تو ایسے ہی چھوٹی مخلوق ہے, اس کا پر کتنا باریک ہے. حضور نے کیا کہا, لو کانت
दुनिया इंदल्लाह जनाह बाऊदा, यानी मच्छर के पर के बराबर भी इस दुनिया की अहमियत अल्लाह के नजदीक होती तो अल्लाह काफिरों को एक घोंट पानी तक दुनिया से नहीं देता। अब जबकि उसको खरबपति बना रहा है, अरबपति बना रहा है, वो खरबपति बन रहा है, महासंघपति बन रहा है। इसका मतलब है मच्छर के पर से भी ज्यादा जलील है यह दुनिया, इसीलिए अल्लाह जलीलों को, दुश्मनों को ज्यादा दुनिया देता है। कुरान शरीफ में एक जगह अल्लाह फरमाता है लौला अयकुन अन्नास उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबयूतिहिम सुक़फन मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व मआरिज व लिबयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा। खूब इधर उधर की चिकनी चपड़ी कहानी, कॉमेडी कहानी कब चल रही है, लेकिन ये कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह फरमाता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इतनी दौलतें काफिरों को दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। हमारा बच्चा काफिरों का मकान देख करके ही ये नर्वस होता है, उनकी चमक दमक देख करके ही उनके पीछे हमारी बेटियां भाग रही हैं, उनकी नौकरी, उनका माल, उनका मकान, उनका डेवलपमेंट। मुसलमान बेचारा गाय बेचे, बैल बेचे, साइकिल बेचे, साहब चप्पल बेचे, हाजी अली में रुमाल बेचे, ये अरब सऊदी अरब जाके ऊंट चराए, बकरी चराए, वहां जाके मजदूरी करे, वहां और वहां तो साहब कंपनी है, फैक्ट्री है, मानो दौलत है, इंडस्ट्रीज उसके पास मौजूद है। तो अल्लाह ने क्या कहा जरा देखो गौर से। कुरान शरीफ में एक सूरत का नाम सूरह ज़ुखरुफ है। ज़ुखरुफ के माने है डेकोरेशन, ज़ुखरुफ के माने होते हैं गोल्ड, ज़ुखरुफ के माने होते हैं ऑर्नामेंट। इसीलिए ने कहा गया कुरान पाक की तिलावत से दिल नर्म होता है, कुरान पाक की तिलावत से आंखें आंसू बहाती हैं, कुरान पाक की तिलावत से आदमी आजिज़ो खाकसार बनता है, कुरान पाक की तिलावत करने से आदमी दीनदार बनता है। जब कुरान पढ़ेगा तब नहीं, कुरान समझेगा तब नहीं। अल्लाह ने क्या कहा अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो अल्लाह काफिरों को इतनी दौलत देता, उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। अभी तुम फैक्ट्री देख के पागल हो रहे हो ना, अल्लाह इतनी दौलत देता कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देता। ये कोई मौलवी साहब, ये कोई आला हजरत नहीं कह रहे हैं। कुरान शरीफ में वले बयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफा, उनके मकान के फर्नीचर, उनके मकान के दरवाजे, विंडोज और डोर अल्लाह सब सोने चांदी की बना देता। 26वें पारे में ज़ुख़रुफ नाम की सूरत ही है। ज़ुख़रुफ के माने होते हैं ऑर्नामेंट, ज़ुख़रुफ के माने होते हैं गोल्ड, सजावट। अल्लाह इतनी दौलत किनको देता है? जो अल्लाह को गाली देता है, जो अल्लाह को एक नहीं मानता है, जो बोलता है कि कोई खुदा नहीं है, नास्तिक है। अल्लाह कहता हम इन नास्तिकों को, अपने दुश्मनों को इतनी दौलत दे देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। अगर ऐसा कर देते तो दुनिया का कोई एक बंदा मुसलमान नहीं बचता। वो सब इनके मकान की छतें, इनके दरवाजे, इनके सोने चांदी के फर्नीचर देख के सब काफी हो जाता। इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। मगर अल्लाह आगे फरमाता है अगर हम ऐसा कर भी दें, मुशरिकों के मकान को चांदी सोने का बना भी दें, तो कितने दिन तक उस मकान में रहेगा वो? 70 साल, 80 साल। 70-80 अल्लाह के नजदीक 1 मिनट है, तो 70-80 साल 1 मिनट, तो कितने दिन तक रहेगा? उसके बाद कहाँ जाएगा? उसके बाद तो फिर मेरे पास आएगा, हम बता देंगे कि दुनिया में तुम कैसे जिए हो, अब जहन्नम की आग में जला के बता देंगे। और अल्लाह फरमाता वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिलमुत्तकी, अल्लाह कहता है मुसलमान, आखिरत की सारी नेमतें, सोने चांदी का सारा मकान, हद्दे निगाह तक जन्नती का अपना घर, 70 हूरें, पाकीज़ा शराब और दूध की नहरें, वहां की जो तसव्वुर में न आने वाली नेमतें हैं, वह सारी नेमतें उनके लिए महफूज है जो दुनिया में अल्लाह से डरेगा, अपना दामन दुनिया से बचाएगा। तो 70-80 साल 1 मिनट की तरह गुजर जाएंगे और सदा की जन्नत अल्लाह उसकी तकदीर में लिख लेगा। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिलमुत्तकीन, अल्लाह फरमाता आखिरत की सारी भलाई नेक लोगों के लिए, मुत्तकी के लिए है, जो दुनिया में सब्र करेगा, अपने नफ्स पे कंट्रोल करेगा, जो दुनिया में काफिरों की दौलतों को देखकर ललचाई निगाह से न देख के उसकी तरफ माइल नहीं होगा। इसलिए अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए अपने घर में आखिरत का चर्चा करना होगा, नेक लोगों का चर्चा करना होगा, हुजूर का जिक्र करना होगा कि सरकार के घर में 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। हजरत मौला अली फातिमा ज़हरा जो सरकार के दामाद, सरकार की बेटी है, उनके घर
گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، مگر جو یہودی کے یہاں سے آٹا قرض لا کے روٹی بنی تھی یہ یتیم مسکین اور قیدی کو دے دیا گیا۔ ان کے گھر میں فاقہ تھا۔ سرکار دو جہاں جس بستر پہ سوتے تھے اس کے نشانات آپ کے جسم اقدس پہ ابھر آتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کہنے سننے کے لیے ہیں۔ باقی کافروں کی طرف مکان سجائیے، جنت تو پکی ہے، دنیا میں بھی آرام سے رہیے اور جنت پکی ہے۔ یہاں نمازیں چھوڑیے، جنت پکی ہے۔ یہاں کافروں کی طرف دندناتے ہوئے روزی کی تلاش میں پھرتے رہیے، ساری نمازیں قضا کر کے چھوڑ کر کے، آج جنت پکی ہے، دنیا بھی رہے اور جنت بھی پکی رہے۔ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اگر تم ایمان لاؤ، اچھا کام کرو گے، میرے محبوب کی غلامی پیروی کرو گے تو یہاں بھی عزت و راحت دیں گے اور مرنے کے بعد جنت دیں گے۔ تو مسلمان مشرکوں کو دیکھے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ نظر رکھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھائے اور اپنے گھر میں روزانہ دین کا چرچا کرے۔ اگر گھر میں امیتابھ کا چرچا ہوگا تو بچہ کا ہیرو ہونا طے ہے۔ اگر گھر میں کرینہ کا چرچا ہوگا، لڑکیوں کا کافروں کے ساتھ بھاگنا طے ہے۔ اگر گھر میں غوث کا چرچا ہوگا، خواجہ کا چرچا ہوگا، اعلیٰ حضرت کا چرچا ہوگا، حسن کریمین کا چرچا ہوگا، متقین کا چرچا ہوگا، صالحین کا چرچا ہوگا، قرآن پاک پڑھنے والوں کا چرچا ہوگا، ائمہ مجتہدین کا چرچا ہوگا۔ تو جس طرح فلم کے ایکٹر کا چرچا ہو تو فلمی ایکٹر بننا طے ہے، اسی طرح صالحین کا چرچا ہو تو بچوں کا جنتی نیک بننا طے ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا ماحول پیدا کیجیے۔ روزانہ اپنے گھر میں بزرگان دین کا چرچا کیجیے، 5 منٹ کے لیے صحیح، ضرور اپنے بال بچوں کے سامنے بزرگوں کا چرچا کیجیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 40,000 لوگ تھے کہ ہم آپ کی طرف سے لڑیں گے اور اپنی گردن کٹا دیں گے، آپ خلافت کا لگام سنبھالے رکھیے۔ مگر امام حسن نے مسلمانوں کو خون ریز جنگ سے بچانے کے لیے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد کر دیا۔ خود درویش کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے مدینہ شریف آ گئے۔ جب مدینہ شریف آ گئے تو لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ شیم شیم کہنا شروع کیا۔ لوگوں نے کہا شرم ہے، یا مسلمانوں کے لیے شرم ہے۔ کیوں؟ 40,000 عرب ان کی طرف سے لڑنے کو تیار تھے، مگر انہوں نے بزدلی دکھا کر کے امیر معاویہ کو خلافت دے دی اور بزدل بن کے مدینے میں آ گئے۔ کیا کہنے لگا؟ آر المسلمین ہے، آر المسلمین ہے۔ وہ ڈنکا بجانے والا مولائی ہو گیا اور صرف امیر صحابی رسول کو گالی دینے والا مولائی ہو گیا۔ جب تک جہالت بڑھے گی تب تک اسی طرح سے نئے نئے فتنے پیدا ہوتے جائیں گے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو علم حاصل کرنا ہوگا، ایمان بچانا ہے تو اس دور میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی فکر سے اپنے آپ کو قریب رکھنا ہوگا، ورنہ جاہلوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو تازیہ لے کے بیٹھی ہے، جو صاحب اگالدان لے کے بیٹھی ہے، جو لہبان اور اگربتی لے کے بیٹھی ہے، جو مذہب کی چادر لے کے بیٹھی ہے، ایک بڑی تعداد ہے۔ نماز روزہ کچھ رکھنا نہیں، چرس پینا ہے، چرسیوں اور صاحب چرس پینے والا، افیم پینے والا، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مولائی ہوں، میں مولا علی کا دیوانہ ہوں۔ مولا علی کو جس دن پڑھ لے گا ساری باتیں بھول جائے گا۔ مولا علی صابرین کے سردار ہے، مولا علی بہادروں کے سردار ہے، مولا علی سچے عاشق رسول ہیں، مولا علی صدیق عمر عثمان کی قدر کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو اپنا امام ماننے والے ہیں۔ یہ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد آج یہ ناچنے والا، ڈھول بجانے والا، یہ اپنے آپ کو مولا علی کا وفادار سپاہی کہتا ہے۔ ریکارڈنگ بجا کے، گانا بجا کے، قوالی بجا کے، اصحاب علی علی کر کے یہ صاحب مولا علی کے وفادار بن رہے ہیں۔ مولا علی علی کرنے سے وفادار نہیں ہوگا، جو مولا علی کی سیرت پڑھے گا، جو ان کی تاریخ پڑھے گا، جو ان کی سیرت پہ عمل کرے گا، وہ سچا مولائی ہوگا۔ ذرا دیکھیں مولا علی کا بیٹا امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کو دے دی۔ اگر حضرت امیر معاویہ مجرم ہیں، حضرت امام حسین کے قتل کے معاملے میں انہوں نے یزید کو خلافت دی، اس سے بڑا مجرم امام حسین کو قرار دیا جائے گا۔ نہ امام حسین امیر معاویہ کو خلافت دیتے، نہ امیر معاویہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بناتے، نہ یزید امام حسن کا قتل کرتا۔ اس کا مطلب ہے
کہ امیر معاویہ سے بڑا مجرم امام حسن ہے جنہوں نے امیر معاویہ کو خلافت دے دی. تو ان کی سوچ سے دیکھیں گے یہی نظر آئے گا. لیکن اگر اسلامی سوچ سے دیکھیں گے, حدیث کی سوچ سے, حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے اپنے بیٹے کو اگر خلافت دے دی ہے, باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اگر بے لگام ہو جائے, اہل بیت کا قاتل ہو جائے, اس میں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر رسول ہے, رسول اولو العزم رسول ہے. ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہا, کافر مرا, تو اب اولو العزم رسول کا بیٹا جب کافر کا کافر رہا, تو پھر ایک صحابی کا بیٹا اگر اہل بیت کا قاتل ہو کے فاسق ہو گیا, تعجب کی کیا بات ہے. جو صرف ہسٹری پڑھے گا, جو اپنے دماغ پہ سوچے گا, وہ تباہ و برباد ہوگا. لیکن جو قرآن پڑھے گا, لیکن جو حدیث پڑھے گا, جنہوں نے قرآن حدیث کو سمجھا, ان بزرگوں کو پڑھے گا, وہ تباہ و برباد نہ ہوگا. جب امام حسن نے خلافت دے دی, مدینہ آ گئے, خاموش درویش کی طرح زندگی بسر کرنے لگے. تو لوگوں نے کہا یہ آر المسلمین ہے. مگر امام حسن نے کیا جواب دیا؟ اے مسلمان ذرا غور سے سن لینا, یہ مت بہلا کہ اب تو ایسی زندگی گزارے کہ ہم دنیا نہ کمائیں, دولت نہ کمائیں, دنیا میں نہ رہیں. ایسا نہیں ہے. دنیا کی مذمت اسی لیے کی جاتی ہے جو آخرت چھوڑ کے دنیا کمائے, جو آخرت چھوڑ کے دنیا کمائے. لیکن جو آخرت کے ساتھ دنیا کمائے, نماز کے ساتھ حلال روزی کمائے, نماز کے ساتھ محل بنائے, نماز روزے کے ساتھ گاڑیاں خریدے, حج و زکات کے ساتھ خوشحالی کی زندگی بسر کرے, اس کی مذمت نہیں ہے. مذمت اس کی ہے جو جنت چھوڑ کے صرف دنیا کو آباد کرنا چاہے. امام حسن کو جب لوگوں نے کہا آر المسلمین, تو امام حسن کو غصہ نہیں آیا. امام حسن اپنے لوگوں کو لے کے اس کو مارنے نہیں گئے کہ تم کیوں ہم کو بولے آر المسلمین ہے. نہیں, امام حسن نے کیا کہا؟ العار خیر من النار. امام حسن نے کہا آر نار سے بہتر ہے. یعنی دنیا میں بھلے ہی تم مجھ کو آر المسلمین کہہ دو, یہ مسلمانوں کے لیے شرم ہے, مگر یہ آر آخرت کی نار سے بہتر ہے. دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے. یہ مقولہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں عمل کر لے. اگر حرام کا 1 کروڑ کا پیسہ 1 کروڑ کی دولت مل رہی ہے, تو حلال کا 1 روپیہ قبول کر لے, اور 1 کروڑ حرام پر تھوک دے اور کہے یہ حلال کا 1 روپیہ حرام کے 1 کروڑ سے بہتر ہے. یہی فکر رسول ہے, یہی فکر امام حسن ہے, یہی فکر امام حسین ہے, یہی فکر علی ہے, یہی فکر اولیاء صالحین ہے. یہی قرآن اور حدیث کا کہنے کا مقصد ہے. اس سے ہٹ کے جیئیں گے, اپنا من لائیں گے سامنے, نفس کی بات سامنے لائیں گے, تو نفس کے غلام بنیے. اگر حضور کے غلام بننا ہے, جو حضور نے کہا ہے وہ بات سچی ہے, جو قرآن نے کہا ہے وہ سچا ہے, جو سرکار نے کہا وہ سچا ہے, اور جس نے قرآن حدیث کو سمجھا ہے وہ سچا ہے. اس فتن و فساد کے وقت میں ہم تو ساری حدیث تفسیر تو پڑھ نہیں سکتے, لیکن جس نے سمجھا ہے اسی کا دامن تھام لیجیے. اگر مسجد کا امام حدیث قرآن کا جانکار ہے تو اپنی مسجد کے امام کی بات مانیے, ان کی تقریر سنیے. آپ بولیے گا کہ پاکستان کا فلاں ڈاکٹر یہ بول رہا ہے, پاکستان کا فلاں انجینئر یہ بول رہا ہے, پاکستان کا فلاں مولوی یہ بول رہا ہے, تب تو پاگل ہو جائیے. اس لیے اپنے امام سے ربط رکھیے, اپنے امام کی باتیں سنیے. اور اس فتن و فساد کے وقت میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مسلک ہے, یہ مسلک سیدھا سچا صراط مستقیم والا مسلک ہے. اگر ان سے ہٹے تو ممکن ہے کہ خارجی ہو کے مر جائے, ممکن ہے کہ رافضی ہو کے مر جائے, مگر اعلیٰ حضرت کا مسلک اگر مضبوطی سے تھامے رکھے, جو قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں جو مذہب اسلام کی سچی ترجمانی جو مسلک کر رہا ہے, اس کا راستہ اس کی رسی اگر تھامے رہے, تو پھر نہ خارجی بنیں گے نہ رافضی بنیں گے, سنی صحیح العقیدہ بن کے سیدھا جنت الفردوس کا راستہ اختیار کریں گے. جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صرف فاتحہ میلاد لے کے ان بدعتیوں کی طرح بیٹھے, نماز چھوڑا تو سیدھے جہنم. وہابی کی طرح صرف نماز لے کے بیٹھے, حلال چیزوں کو چھوڑا تو سیدھے جہنم. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. فاتحہ بھی ہوگی, نماز بھی ہوگی, جو عید میلاد کا جلوس بھی نکلے گا, نماز روزے کی پابندی بھی ہوگی, لنگر غوث بھی کھایا جائے گا, پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز بھی ادا کی جائے گی. یعنی فرض کو فرض سمجھا جائے گا, اور نفل کو نفل
نفل سمجھا جائے گا. ایسا نہیں کہ نفل کو فرض سے بڑا درجہ دے دیا جائے گا. فاتحہ نفل ہے, عید میلاد النبی کا جلوس نفل ہے, لنگر غوثیہ نفل ہے, گھر مکان کی لائٹنگ نفل ہے, مزارات کی حاضری نفل ہے, مگر نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے. نماز پنجگانہ کا چھوڑنا گناہ اعظم ہے. سب سے بڑا فرض ہے نماز, تو سب سے بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. اس لیے جو کہتا ہے کہ درگاہ میلاد فاتحہ جلوس محمدی لے کے بیٹھیے, نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. اور جو کہتا نماز روزہ ہے فاتحہ میلاد حرام ہے, وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. یہ بیچ کا راستہ ہے مسلک اعتدال, مسلک اعلی حضرت کہ فاتحہ بھی ہوگی, نماز پنجگانہ بھی ادا کیا جائے گا, لنگر غوثیہ بھی کھایا جائے گا, رمضان کا روزہ بھی رکھا جائے گا, جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا, نماز پنجگانہ با جماعت مسجد میں ادا کیا جائے گا. یعنی فرض کو فرض مانا جائے گا, نفل کو نفل مانا جائے گا. ایسا نہیں ہو کہ نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جائے, اب فرض کو آپشنل درجہ دے دیا جائے. جلوس دستار بندی کا جلسہ نفل ہے, پگڑی پہنانا نفل ہے, ہار مالا ڈالنا نفل ہے, نماز عشاء پڑھنا فرض ہے, جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. ایسا نہیں کہ صاحب جلسہ ہے نمازی غائب ہے, کارڈ چھپائی ہے نماز غائب ہے, روم سجانا ہے نماز غائب ہے, اپنے گھر سماج کی پھوپھی چچی ممی پپیری چچیری بہن کو بلانا ہے نماز غائب ہے. نہیں, جو فرض ہے وہ سب سے سپہ اول ہے, نفل نفل ہے, فرض فرض ہے. کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. یہی حقیقی اسلام ہے, یہی حقیقی اہل سنت ہے. اس کے علاوہ من کی بات ہے, مانیے من کی بات ہے, اتخذ الہہ ہوا. کافروں نے تو اپنی نفسانی خواہش کو خدا بنا لیا. نفس کی نہیں ماننا ہے, مصطفیٰ کی ماننا ہے, اللہ کی ماننا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو سبوں کو قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے, قرآن پاک پر عمل کرنے, اور قرآن پاک جہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے اس درسگاہ کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.